السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج فقہی مجلس کا عنوان ہے چند اہم سوالوں کے جوابات، اور نماز عیدین میں تکبیرات زوائد کا مسئلہ۔ چند سوالات آئے ہیں بعض حضرات کی طرف سے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کسی سے ادھار لے سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر جا کر بینک سے رقم نکالنا مشکل ہو گیا ہے، تو کیا اس کا جواز ہے کہ نہیں کہ کسی سے ادھار لے کر ابھی فی الحال زکوٰۃ دے دی جائے اور بعد میں جب پیسے نکال لیں تو ہم اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رقم پاس میں موجود نہیں ہے، یا یہ کہ رقم وصول کرنا دشوار ہو رہا ہے، تو رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اگر فوری زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اسے کسی سے ادھار لے کر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ورنہ ایسی صورتحال میں تاخیر کی بھی گنجائش ہے کہ اگر رقم نکالنے کی فرصت مل جائے اور موقع مل جائے تو رقم نکال کر بینک کے اکاؤنٹ سے پھر اپنی ہی رقم سے زکوٰۃ دیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تاخیر کا اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر سہولت کے ساتھ کسی سے قرض مل سکتا ہے اور اس قرض کے ذریعے زکوٰۃ دے دی جا سکتی ہے تاکہ فوری زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو حکم ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ عورت اگر پردے کے ساتھ مرد کی اقتداء نماز میں کرے، یعنی عورت اگر پردہ باندھ کر کے تنہا عورت ہو اور ساتھ میں کوئی مرد نماز پڑھائے، تو کیا یہ صورت جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تنہا مرد، غیر محرم عورتیں، ایک عورت ہو یا ایک سے زائد عورتیں ہوں، ان عورتوں کے ساتھ تنہا مرد ہو اور اس کی کوئی محرم عورت وہاں نہ ہو تو یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے، کیونکہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے، خواہ وہ نماز میں ہو یا کسی بھی عمل میں ہو، کسی بھی کام میں ہو، تنہا کسی غیر محرم مرد کا غیر محرم عورتوں کے ساتھ میں رہنا یہ خود ناجائز عمل ہے، لہذا نماز بھی یہی حکم رکھتا ہے۔ تو نماز میں تنہا غیر محرم مرد ہو اور پیچھے اس کی صرف غیر محرم عورتیں ہوں، کوئی محرم عورت نہ ہو، تو یہ چیز جو ہے ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر مرد نماز پڑھانے والے اس مرد کی کوئی محرم عورت اگر ہے تو پھر ایسی صورت میں درست ہے، یا یہ کہ اس مرد کے ساتھ اگر کچھ اور مرد لوگ بھی نماز میں شریک ہیں اور اصل جماعت مردوں کی ہے اور پیچھے مستورات اگر پردے میں اس طرح کھڑی ہو جاتی ہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی قریبی رابطے کی صورت نہ ہو تو گنجائش ہو سکتی ہے اس کی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ آج کل نیوز پر مولانا سعد صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، کیا ان خبروں کو سن سکتے ہیں اور یہ غیبت میں شمار تو نہیں ہے؟ یہ سوال کیا ہے کچھ ایک صاحب نے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں ہو یا کسی کے بارے میں بھی ہو، کوئی خبریں آ رہی ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خبروں میں کتنی سچائی ہے۔ اگر خبریں جھوٹی ہیں تو پھر ان کا سننا فضول ہے، اور اس کو سن کر اس کو بڑھاوا دینا اور جھوٹی خبروں کو پھیلانا یہ خود ایک ناجائز عمل ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ جو کچھ سنتا ہے اسے پھیلا دیتا ہے۔ تو لہذا اگر جھوٹی خبریں آ رہی ہیں تو پھر جھوٹی خبروں کو سننا اور اسے پھیلانا اور اسے بڑھاوا دینا خود ایک ناجائز ہے۔ اور اگر سچی خبریں آ رہی ہیں، سچی خبریں کا مطلب یہ کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں،
ایک یہ ہے کہ ان کے ذاتی احوال کے بارے میں جو پوشیدہ احوال ہیں ان کے بارے میں اگر خبریں آ رہی ہیں تو یہ تو انتہائی نامناسب چیز ہے کہ کسی کے ذاتی حالات ہوں یا کسی کے ذاتی احوال ہوں تو ان کو اس میں ان کی برائیاں چھپی ہوئی ہوں، تو ایسی صورت میں ان کا سننا اور ان کا بولنا کسی کے بھی متعلق ہو، کسی بھی مسلمان کے متعلق یا کسی بھی انسان کے متعلق ہو، تو یہ چیز جو ہے خود غیبت میں شمار ہے۔ ہاں اگر کسی کے دینی حالات میں دینی اعتبار سے کچھ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کی اقتداء اور اتباع کر کے لوگوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی چیز کے سننا غیبت نہیں ہے اور اس کا پھیلانا بھی غیبت نہیں ہے۔ لیکن کسی کے ذاتی احوال ہوں تو ان چاہے سچے ہی کیوں نہ ہو، ان احوال کو، ذاتی چیزوں کو، ذاتیات کو سننا سنانا یہ غیبت میں شامل ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ خبریں جو آ رہی ہیں ان خبروں میں اگر ان کو کسی تکلیف پہنچانے کے یا گرفتاری کے یا کوئی اور نقصان پہنچانے کی خبریں آ رہی ہیں تو ان کو سن کر رنجیدہ ہونا اور غمزدہ ہونا اور افسوس کرنا اور پھر ان کے لیے دعا کرنا کہ اس سے ان کی حفاظت فرمائے، بلکہ ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ ایسے نقصان دہ حالات سے اور مضر مضرات سے اور دشمنوں کی سازشوں سے یا کسی بھی قسم کی تکلیف دہ صورتحال سے کسی بھی مسلمان کے متعلق ہمیں رنجیدہ ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کو سن کر اس کے بارے میں دل کا رنجیدہ ہونا خود بھی ایمان کا تقاضا، اور اس کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کے متعلق ہو تو کسی عالم کے متعلق ہے، کسی دینی مقتدی کے متعلق یہ چیز ہے تو ہمارے لیے افسوس ہی کی بات ہوگی، تو ہم اس کا سننا غیبت نہیں کہلاتا، بلکہ اس کے سننے میں اگر خوشی محسوس کرے اور اس کو سن کر اگر کوئی آدمی فرحت محسوس کرے تو پھر یہ بات بہت بری چیز ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے تکلیف دہ حالات کی خبر سن کر رنجیدہ ہونے کے بجائے خوش ہونا یہ بہت بری بات ہے۔ یہ ہمدردی اور اسلامی حمیت کے خلاف بات ہے، تو اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ عیدین کی نماز میں تکبیرات کے کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ احادیث میں اس بارے میں جو روایات جو طریقے مروی ہیں، جو طریقے آئے ہیں، ان میں دو طریقے زیادہ تر مشہور ہیں۔ ویسے احادیث میں جو اس سلسلے کی روایات ہیں وہ بڑی مختلف ہیں، اور مختلف روایتوں میں مختلف طریقے تکبیرات کے کہنے کے وارد ہوئے ہیں، لیکن اس میں دو طریقے عام طور پر اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ 9 تکبیرات عیدین کی نماز میں کل 9 تکبیرات کہے جائیں گے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ 12 تکبیرات کہے جائیں گے۔ تو عام طور پر جو شوافع ہیں اور اسی طرح سے حنابلہ ہیں، حنبلی مسلک کے لوگ ہیں، جیسے حرمین شریفین کے لوگ، یہ لوگ عام طور پہ 12 تکبیرات والا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور احناف جو ہے وہ 9 تکبیرات والا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ جیسا کہ ایک صاحب کا سوال ہے، اس میں ہمارے پاس ایک اور سوال ہے کہ عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کس حدیث سے ثابت ہیں؟ جو احناف جس طریقے پر نماز پڑھتے ہیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، تو یہ کس طریقے سے ثابت ہے، جبکہ حرمین شریفین میں جو طریقہ ہے وہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ یہ ایک اور سوال ہے۔ 2 سوالات اس سلسلے میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ، امید ہے کہ بات سمجھ جائیں گے۔ تو پہلا سوال تھا کہ تکبیرات کے کہنے کا طریقہ کیا ہے احناف کے نزدیک، تو ہم عرض کر دیتے ہیں کہ احناف کے نزدیک عیدین کی نماز میں تکبیرات کے کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز شروع کریں گے تو پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اور اس تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ یہ تکبیر نماز میں داخل ہونے کی تکبیر ہے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔
دو تکبیرات پر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر پر بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے مگر چھوڑنے کے بجائے باندھ لیں گے، پھر قرات ہوگی اور قرات کے بعد رکوع کی تکبیر کہی جائے گی اور رکوع کا کیا جائے گا۔ تو یہ تکبیرات اس پہلی رکعت میں 5 ہو گئیں۔ تکبیر تحریمہ کی ایک تکبیر، اس کے بعد 3 تکبیریں، اس کے بعد رکوع کی تکبیر، کل 5 تکبیرات پہلی رکعت میں ہو گئیں۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے رکوع سجدہ کے بعد، تو دوسری رکعت میں پہلا قرات پڑھی جائے گی، اور قرات پڑھنے کے بعد پھر 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ہو گئی کل 4 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ تو پہلی رکعت میں 5ویں اور یہ دوسری رکعت میں 4ویں، تو یہ کل 9 تکبیرات ہوئیں۔ یہ طریقہ ہے حنفی مسلک کے مطابق، یعنی احناف کے ہاں یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، بالکل حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور میں اب آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں کہ کس طرح سے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تکبیر تحریمہ کو اگر ملایا جاتا ہے تو یہ 9 تکبیر ہوتی ہیں، اور اگر تکبیر تحریمہ کو چھوڑا گیا تو 8 تکبیریں ہو جاتی ہیں، پہلی رکعت میں 4 اور دوسری رکعت میں 4، 3 تو زائد تکبیریں ہو گئیں، اور 2 تکبیرات جو ہے وہ رکوع کی تکبیرات ہیں، یہ 8 تکبیریں ہیں۔ ہاں، تو پہلی رکعت میں 4 اور دوسری رکعت میں 4، تکبیر تحریمہ کو اگر ملاؤ تو 9 تکبیریں ہوتی ہیں، اور تکبیر تحریمہ کو اگر چھوڑا جائے گا تو پہلی رکعت میں 4 اور دوسری رکعت میں 4 تکبیرات ہو گئیں۔ اب میں آپ کو 4 اور 4 تکبیرات والی حدیث بھی دکھاتا ہوں اور سناؤں گا، اور انشاءاللہ 9 تکبیرات جو تکبیر تحریمہ سمیت 9 ہوتی ہیں اس کی بھی حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت سعید ابن عاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ عیدین میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں کس طرح کہا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر رکعت میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے مسلسل، اور جیسے جنازے میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، جیسے جنازے میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں اس طرح ہر رکعت میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ سچ کہتے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں۔ اس کی میں عربی بھی سنا دوں۔ عن سعید بن العاص رحمۃ اللہ علیہ قال سألت ابا موسى وحذيفة رضی اللہ عنہما كيف كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال ابو موسى كان يكبر 4 كتكبيره على الجنازة فقال حذيفة صدق، اخرجه ابو داود ابواب الصلاة باب التکبیر فی العیدین۔ یہ حدیث سنن ابو داود میں موجود ہے، اور باب التکبیر فی العیدین اس کا باب ہے، آپ اس میں اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اور یہی حدیث اعلاء السنن میں موجود ہے اور طحاوی میں موجود ہے، اور اسی طرح سے آپ کو ترمذی میں بھی یہ حدیث ملے گی۔ چنانچہ اب میں ترمذی شریف کی حدیث، یہ تو میں نے آپ کو 8 تکبیرات والی حدیث میں نے آپ کو سنائی، 9 تکبیرات یعنی تکبیر تحریمہ سمیت 9 تکبیرات کہنے والی حدیث۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال فی التکبیر فی العیدین 9 تکبیرات فی الرکعۃ الاولى 5 قبل القراءة وفي الرکعۃ الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تکبیرۃ الرکوع وقد روی عن غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا۔ ترمذی
باب باجا فی التکبیر فی العیدین، اور یہ 536 نمبر کی غالباً حدیث ہے، 536 نمبر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا عیدین میں تکبیرات 9 ہیں، پہلی رکعت میں 5 اور دوسری رکعت میں پہلے قرأت شروع کریں گے، پھر تکبیر کہیں گے 4 رکوع کی تکبیر کے ساتھ۔ اس روایت کو صحابہ کرام میں ایک سے زیادہ کئی صحابہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔ اب یہ 8 تکبیرات والی حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی اور 9 تکبیرات والی حدیث بھی سامنے آ گئی، یہ دونوں کے دونوں ان دونوں پر عمل ہے احناف کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کا، متبعین کا۔ طحاوی شریف میں ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیدین کی 4 تکبیریں ہیں نماز جنازہ کی طرح، یعنی ہر رکعت میں 4 تکبیریں نماز جنازہ کی طرح، اور ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہیں عیدین کی طرح۔ عیدین میں جیسے ہر رکعت میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی، نماز جنازہ میں بھی صرف 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ تو 4 تکبیریں میں نے آپ کو بتا دیا سامعین کہ ایک تکبیر تحریمہ کو چھوڑا جائے گا تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ 4 تکبیریں، 3 زائد تکبیر، 1 رکوع کی تکبیر، پھر دوسری رکعت میں بھی 4 تکبیریں، 3 زائد تکبیر، 1 رکوع کی تکبیر، تو یہ ہو گئی 4 اور 4 تکبیرات۔ تو اس کو نماز جنازہ کے ساتھ تشبیہ دی کہ نماز جنازہ، ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی، ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھا آپ نے لپیٹ لیا، انگوٹھا لپیٹ کر آپ نے 4 انگلیاں دکھا کر کہا کہ اس کو یہ بھولنا مت، بھولنا نہیں کہ یہ صرف 4 تکبیرات کہے جائیں گے۔ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت میں نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہم ایک صحیح حدیث بھی سنا دیتے ہیں، صحیح حدیث۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ احناف جو ہے وہ ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس صحیح روایت بھی موجود ہے، صحیح حدیث۔ حضرت علقمہ اور حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہما، یہ دونوں شاگرد ہیں، مشہور شاگرد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ عیدین میں 9 تکبیرات کہتے تھے۔ پہلی رکعت میں 4 تکبیریں قرات سے پہلے، قرات سے پہلے 4 تکبیریں، یعنی تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد 3 زائد تکبیریں۔ تو پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 4 تکبیریں کہتے تھے، پھر تکبیر کہہ کر رکوع کرتے، 5 تکبیر، پھر دوسری رکعت میں پہلے قرات کرتے تھے اور اس سے فارغ ہو کر 4 تکبیر کہتے تھے، اس کے بعد رکوع کرتے تھے، 3 تکبیر زائد، 1 تکبیر رکوع کی۔ یہ حدیث ہے مصنف عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 290 پر 93۔ یہ حدیث، اس کی اسناد کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی اسناد صحیح ہے۔ قال الحافظ فی الدرایا اسنادہ صحیح، درایا میں حافظ نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ قال الہیثمی رجالہ موثقون رجالہ ثقات، انہیں اس کی ہیثمی نے فرمایا کہ اس کے رجال سب کے سب ثقہ ہیں۔ یہ مصنف عبدالرزاق حدیث کی کتاب ہے، اور امام عبدالرزاق یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں آتے ہیں، امام بخاری کے استاذ میں ہیں۔ تو یہ ان کی کتاب ہے مصنف المصنف لعبد الرزاق۔ تو اس میں ہم نے حوالہ دے دیا صفحہ نمبر کے ساتھ، اور یہ حدیث صحیح حدیث بھی سنا دی، اور پورا احناف کے بتائے، احناف کے پڑھے جانے والے
طریقے کو مکمل حدیث سے دکھا دیا کہ مکمل طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو اختیار فرمایا ہے بعین ہی وہی طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 4 تکبیریں تحریمہ کے ساتھ، اور قرات کے بعد ایک تکبیر رکوع والی 5، اور دوسری رکعت میں پہلے قرات پڑھی جائے گی، اس کے بعد 4 تکبیریں، 3 زائد اور 1 رکوع کی، یوں کہہ کر کے رکوع کیا جائے گا، نماز مکمل کی جائے گی۔ یہ طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کو اس کی سندوں کو بالکل صحیح سندیں کہا گیا ہے۔ اب میں آپ کو ترمذی شریف کی بھی حدیث سنا دوں، جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ابھی سنائی تھی۔ اس ترمذی شریف کی حدیث میں بھی 9 تکبیرات والی بات ہے کہ پہلی رکعت میں 5 اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں۔ ترمذی باب ما جاء فی التکبیر فی العیدین۔ اس کے علاوہ ایک اہم آپ کو میں بات بتلاتا ہوں جو شاید آپ کے علم میں نہ آئی ہوگی۔ طحاوی شریف میں علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا نماز جنازہ کی تکبیرات کے متعلق، کیونکہ نماز جنازہ کی تکبیرات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مروی ہیں۔ ایک طریقے نہیں ہے، بلکہ 4 کے علاوہ بھی 5 تکبیریں، 7 تکبیریں وغیرہ مختلف تکبیرات نماز جنازہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ تو اس صحابہ میں بھی اس طرح اختلاف عمل چل رہا تھا، تو حضرت عمر نے جمع کر کے مشورہ کیا اور فرمایا کہ انکم معاشر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى تختلفون علی الناس یختلفون من بعدکم، کہ تم لوگ اصحاب رسول ہو، تم لوگ جب اختلاف کرو گے عمل میں تو تمہارے بعد والے لوگ بھی اختلاف کریں گے۔ وَمَتَى تَجْتَمِعُونَ عَلَى أَمْرٍ تَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور جب تم لوگ کسی بات پر مجتمع ہو جاؤ گے تو سب لوگ بھی تمہاری بات پر مجتمع ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں ان کو متوجہ فرمایا۔ فقالوا نعم، صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ ما رأیت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آپ کی جو رائے ہو فاشر علینا، ہمیں اس کا مشورہ دیجیے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا بل اشیروا انتم علیہ فانما انا بشر مثلکم، بلکہ حضرت عمر نے فرمایا بلکہ تم لوگ مشورہ مجھے دو کہ میں کس طرح کروں، اس لیے کہ میں تو ایک بشر ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تم سب مل کے مشورہ کرو گے تو اس اجتماعی فیصلے میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ فتراجعوا الامر بینہم، تو صحابہ نے آپس میں مراجعت کی اور اس کے بعد یعنی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کون کون سی بات تھی۔ پھر دیکھنے کے بعد انہوں نے غور کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ آخری مرتبہ جو آپ نے زندگی میں پڑھا ہے وہ کس طرح کا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ 4 تکبیریں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ جو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اس میں آپ نے 4 تکبیریں کہیں، تو سارے صحابہ اس آخری عمل پر مجتمع ہوئے اور 4 تکبیرات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ فاجمعوا امرهم على ان يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الاضحى والفطر 4 تکبیرات فاجمع امرهم على ذلك۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں جو وارد ہوئے ہیں، جو امام طحاوی نے نقل فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اس بات پر مجتمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، متفق ہو گئے کہ جنازے میں تکبیرات عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تکبیرات کی طرح 4 تکبیرات کہی جائیں۔ میں دوبارہ الفاظ کہتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں روایت کو کہ تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ جنازے کی نماز میں عیدین، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی طرح، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تکبیرات کی طرح 4 تکبیرات پر متفق ہو جائیں، 4 تکبیرات کہے جائیں، اس پر سب نے اتفاق کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو اسی بات پر مجتمع کر دیا، جمع کر دیا
تو یہ اجماع ہے، صحابہ کرام کا اتفاق ہے جنازے کی 4 تکبیرات کی طرح عیدین میں 4 تکبیرات کہے جائیں۔ اس بات پر حضرت عمر نے سب کو جمع کیا تھا، اتفاق کروایا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین کی تکبیرات میں بھی مختلف روایتیں آئی ہیں۔ 12 تکبیرات والی بھی روایت ہے، وہ بھی ہم آپ کو پیش کریں گے۔ 9 تکبیرات والی روایت اور 8 تکبیرات والی روایت بھی ہم نے پیش کر دی آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا ابھی، حضرت حذیفہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت، جس میں 8 تکبیرات آپ نے کہی، یعنی ہر رکعت میں 4 تکبیریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ عمل۔ تو عیدین کی تکبیرات میں بھی جب اختلاف ہوا تو حضرت عمر نے سب کو ایک عمل پر، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے پر جمع کیا تھا عیدین میں، اور وہ 4 اور 4 تکبیرات۔ رہا یہ مسئلہ کہ پھر دوسرے ائمہ نے پھر اس کو کیوں نہیں فالو کیا اور دوسرے طریقے پر کیوں عمل کرتے ہیں، تو یہاں میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے حدیثوں سے مسائل کو مستنبط کرنے کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اول تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس مختلف احادیث میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کون سا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی عمل منسوخ ہو کر دوسرا عمل چالو تو نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی عمل منسوخ کر کے دوسرا عمل چالو کیا گیا ہے تو دوسرے عمل کو اختیار کیا جائے گا، ناسخ کو اختیار کریں گے، منسوخ کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ صحابہ کرام کس عمل پر مجتمع تھے، صحابہ کرام کس عمل پر، اس میں بالخصوص خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ کس عمل پر مجتمع تھے، متفق تھے، اس کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ عیدین میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں میں آئے ہوئے مختلف طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان طریقوں میں غور کر کے، ایک تو آپ کا آخری طریقہ، آخری عمل، دوسرا صحابی، روایت کرنے والے صحابی فقہائے صحابہ میں ہیں اور دوسرے صحابی غیر فقہائے صحابہ میں ہیں، تو فقہائے صحابہ کی روایت کو لینا، یہ طریقہ ہے اجتہاد و استنباط کا، کہ 2 طرح سے روایت نقل کرتے ہیں صحابہ۔ ایک وہ صحابی ہیں جو فقہاء میں سے نہیں ہیں، فقیہ نہیں ہیں، اور ایک صحابی ہیں فقیہ ہیں اور جو مستند ہیں اور پھر کبار صحابہ میں ہیں، ان کے اوپر اعتماد ہے، تو ان کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان حضرات کی روایت کو حضرت امام اعظم نے ترجیح دی ہے۔ اور پھر اجماع بھی دیکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں 12 رکعت والا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے حرمین شریفین میں اور شوافع کے ہاں، اور ہمارے غیر مقلد حضرات بھی، یہ غیر مقلدین بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ جس روایت سے ثابت ہے، میں وہ روایت بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ بھی ترمذی شریف میں اسی 536 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ عن کثیر ابن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولی 7 قبل القراء و5 فی الآخرۃ قبل القراء۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کثیر ابن عبداللہ اپنے والد سے، اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عیدوں کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں قرأت سے پہلے۔ تو یہ طریقہ ان کے ہاں ہے، اور اس روایت میں یہ موجود ہے 7 اور 5 12 تکبیروں والا طریقہ۔ یہ روایت، اس روایت کے متعلق یہ روایت میں نے عرض کیا ترمذی شریف میں موجود ہے، اس کی سند ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ جو غیر مقلدین جس حدیث سے استنباط کر رہے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب ہم نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جن احادیث سے لیا ہے وہ حدیثیں کتنی مضبوط ہیں، جن دلائل سے امام اعظم ابو حنیفہ نے 9 تکبیرات والا طریقہ اختیار کیا، پہلی رکعت میں 5 اور دوسری رکعت میں 4 تکبیر تحریمہ، اور پھر 3 زائد تکبیر، پھر رکوع کی تکبیر، اور پھر دوسری رکعت میں 4 تکبیریں رکوع کی تکبیر سمیت،
یہ طریقہ حضرت امام ابو حنیفہ نے اختیار فرمایا ہے، تو اس کے دلائل کتنے مضبوط ہیں آپ کو معلوم ہو گیا۔ اور 12 تکبیرات والی جو روایت ہے وہ روایت ضعیف ہے ہمارے پاس، جبکہ مصنف عبدالرزاق کی روایت صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ احناف ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں اور حدیث کے خلاف چلتے ہیں، کتنا غلط اور دھوکہ اور جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ ضعیف حدیث پر رہتے ہوئے 12 تکبیرات کہنے والے عیدین کی طریقے پر اصرار کرنا، اور پھر حرمین شریفین کا حوالہ دے کے اصرار کرنا کہ وہ اس طریقے پر کیوں نہیں عمل کرتے، یہ کتنی جرت مندانہ اور کتنی غیر مناسب رائے ہے کہ جب ہمارا طریقہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور حدیث کے مطابق عمل کیا جا رہا ہو کسی کا طریقہ، تو پھر کسی کو حدیث کے خلاف کرنے پر آمادہ کرنا اور دوسری حدیث کو اس کے مقابلے میں پیش کرنا جبکہ دوسری حدیث ضعیف ہے، تو یہ کتنا جاہلانہ طریقہ ہے۔ یہ بالکل جاہلانہ طریقہ ہے۔ اس لیے سامعین کرام، آپ حضرات مطمئن رہیں، احناف ہمارے بر صغیر میں علماء احناف جس طریقے کو فالو کر رہے ہیں اور جس طریقے پر عیدین کی نماز انجام دے رہے ہیں، یہ مکمل مستند احادیث سے اور صحیح حدیث اور اجماع اور پھر فقہائے صحابہ کرام سے ثابت شدہ حدیثوں پر عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو چکی ہے، اور جن حضرات نے اس کا سوال کیا ہے ان کو بھی یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے۔ بس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، یہ چند سوالات پر۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی اشکال ہو تو پھر وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر 9686351622 اس پر آپ میسیج کریں، اور کچھ اشکال ہو تو ضرور پوچھیں، وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو، انشاءاللہ جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات پر، حق بات پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط بات آئے اس کے اوپر دھیان نہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔